بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون معزز سامعین کرام، قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک، خوفناک اور دہشتناک دن ہوگا۔ وہ دن کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ دنیا میں انسان دوستی کی بڑی باتیں کرتا ہے کہ فلاں میرا جگری یار ہے، میرا جگری دوست ہے، اس کو نہ دیکھوں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ لا یسأل حمیم حمیم، کہ کوئی جگری یار اور جگری دوست بھی ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی۔ کیسا دن؟ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، کہ آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی قوت، اس کا استحکام ختم ہو جائے گا۔ وتكون الجبال كالعهن المنفوش، بلند و بالا پہاڑ کے جنہیں 1 انچ اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہلا سکتا، وہ ہوا کے اندر اڑ رہے ہوں گے۔ کیسا دن؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ انسان اپنے والدین سے اپنا پیچھا چھڑائے گا، اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، اپنے بچوں سے دور بھاگے گا۔ کیسا دہشتناک دن ہوگا کہ دنیا کے اندر مثال دی جاتی ہے ماں کی اپنے بیٹے سے محبت کی، لیکن تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیر خوار بچے کو اس کی ماں دودھ پلانا تو درکنار اس کو پھینک کے بھاگ جائے گی۔ کیسا دن ہوگا؟ یجعل الولدان شیبا، اللہ فرماتے ہیں اس دن کی سختی اتنی ہوگی جو بچوں کو پورا کر دے گی۔ کیسا دن ہوگا کہ جس کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ رب العالمین کا جلال اتنا ہوگا، اللہ رب العالمین کا غضب اتنا ہوگا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ایسے محسوس ہوگا کہ لوگ نشے میں مدہوش ہیں، لیکن نشے میں مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اس دن اللہ رب العالمین کا غضب اور جلال ہی اتنا ہوگا جس کی وجہ سے وہ مدہوش دکھائی دیں گے۔ ایسا ہولناک دن، اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اس دن کی ہولناکیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، جب ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان پشیمان ہوگا، کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اس دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ آمنون، ان کے دلوں میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا اور وہ امن کے ساتھ ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس دن کی بڑی گھبراہٹ، بڑی پریشانی وہ ان لوگوں کو پریشان نہیں کرے گی، وہ لوگ اطمینان میں ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے آگے بڑھ بڑھ کے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ دن کہ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، تمہیں آج کا دن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں آج کے دن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کون ہوں گے وہ خوش نصیب کہ جنہیں اس دن اکرام سے نوازا جائے گا، جنہیں اس دن عزتوں سے نوازا جائے گا، جنہیں اس دن VIP پروٹوکول دیا جائے گا۔ آج کی خطبہ جمعہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ
5 ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر کرنا ہے کہ جن کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میدان محشر میں عزتوں سے سرفراز کریں گے، کہ جنہیں گھبراہٹ سے دور رکھ کے اللہ رب العالمین خصوصی احترام اور اکرام کے ساتھ اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان 5 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ سن کے اللہ رب العالمین ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنائے، اور میدان محشر میں اللہ رب العالمین ہمیں بھی عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ پہلا بندہ کہ جس کو میدان محشر میں پروٹوکول دیا جائے گا وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ فرمایا قرآن کا جو ماہر ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہے، فرمایا یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے مع السفرۃ الکرام البررہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا پروٹوکول اتنا شاندار ہوگا کہ اسے اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ، اپنے مقرب، اپنے بزرگ فرشتوں کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیں گے، ان کے صف میں کھڑا یہ قاری قرآن نظر آئے گا۔ جو انسان قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الکرام البررہ، وہ انسان جو قرآن پاک کو پڑھنے والا ہے، قرآن کا حافظ ہے، وهو حافظ له، قرآن کو حفظ کرنے والا، اور پھر حفظ کے بعد اس کو یاد رکھنے والا، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا، فرمایا فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کو کھڑا کر دیں گے، گھبراہٹ سے اس کو دور کر دیں گے، اس دن بے چینی سے اس کو دور کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، وہ بندہ جو ماہر تو نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، قرآن پڑھتا بھی ہے اور پھر اٹک بھی جاتا ہے، قرآن پڑھتا بھی ہے لیکن آواز اس کا ساتھ نہیں دیتی، قرآن پڑھتا تو ہے لیکن حروف کو ادا نہیں کر سکتا، کوشش تو کرتا ہے، محنت تو کرتا ہے لیکن زبان موٹی ہو چکی ہے، حروف صحیح ادا نہیں ہوتے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا، فرمائے اس کی محنت اور کوشش کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو بھی دوہرا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال قاری قرآن کی، ماہر قرآن کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ جو بندہ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد نہ رکھے، اور یاد آج کل بعض افراد اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ قرآن پاک تو حفظ کیا، قرآن پاک تو یاد کیا، لیکن یاد کرنے کے بعد بھول گیا، یاد کرنے کے بعد وہ سینے سے نکل گیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی ہے، اور بڑی شاندار نصیحت، فرمایا انما مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعقلہ، فرمایا کہ جو انسان قرآن کو حفظ کر لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بندھے ہوئے اونٹوں کے چرواہے کی مثال ہوتی ہے۔ اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اگر چرواہا ان کی حفاظت کرے گا، ان کی نگہداشت کرے گا، ان کو اچھے طریقے سے باندھ کے رکھے گا تو اونٹ موجود رہیں گے۔ اگر لاپرواہی برتے گا، اونٹوں کا دھیان نہیں کرے گا، نگہداشت نہیں کرے گا تو اونٹ بڑی جلدی اس کی پہنچ سے دور ہو جائیں گے، وہ دور چلے جائیں گے۔ فرمایا یہی مثال قاری قرآن کی ہے کہ جو قرآن کو یاد کرتا ہے اور پھر یاد کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح اونٹوں کی حفاظت کی جاتی ہے، فرمایا اس کو یاد رہتا ہے۔ اور پھر ایک نبوی نسخہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر کوئی انسان قرآن کو پڑھ کے چاہتا ہے کہ میرا قرآن مجھے یاد رہے، بھولے نہ، میرا قرآن میرے سینے سے نہ جائے، میرے سینے میں محفوظ رہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا، فرمایا وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ۔ فرمایا جو انسان قرآن کو یاد رکھنے والا ہے، قرآن
قرآن کو پڑھ کے یاد کرنے کے بعد رات کو قیام کرے اور قیام میں قرآن پاک کی تلاوتیں کرے. قیام اللیل میں قرآن پاک کو پڑھے. فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رات کو قیام میں تلاوت کرے اور صبح کو بھی قرآن کا کچھ حصہ پڑھا کرے. فرمایا ذَكَرَهُ ایسے بندے کو قرآن یاد رہے گا، اس کے سینے سے قرآن نہیں جائے گا. وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ لیکن جو انسان رات کو قیام میں قرآن نہیں پڑھے گا، فرمایا اس انسان کو قرآن بھول جائے گا، اس انسان کے سینے سے قرآن چلا جائے گا. جو انسان اس نسخے پہ عمل کر لیتا ہے، ساری زندگی قرآن کا پختہ حافظ رہتا ہے، قرآن اس کے سینے سے نہیں جاتا. اللہ رب العالمین سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیام اللیل کا پابند بنا دے. اللہ رب العالمین رات کو قیام کرنے کی توفیق دے دے، قیام کے اندر تلاوت کرنے کی توفیق دے دے. پہلا خوش نصیب جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن کا قاری ہے، کل قیامت کے دن اس کو پروٹوکول دیا جائے گا. دوسرا خوش نصیب انسان کہ جس کو اگر قیامت کے دن گھبراہٹ اور پریشانی سے دور رکھا جائے گا، وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. فرمایا جو انسان اذان دینے والا ہے، اذان پڑھنے والا ہے، مؤذن ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے والا ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ اس کی گردن تمام لوگوں سے بلند ہوگی، اس کی گردن تمام لوگوں سے اونچی ہوگی. اور گردن کے اونچا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شارحین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، بڑی گرمی ہوگی، گرمی کی بڑی شدت ہوگی، سورج قریب آ جائے گا اور لوگوں کو پیاس اتنی محسوس ہوگی کہ پیاس کی وجہ سے گردنوں میں بل آ جائے گا. لیکن ایسی شدت کے عالم میں اللہ رب العالمین مؤذن کو محفوظ رکھیں گے اور اس کی گردن بلند و بالا رہے گی، سیدھی رہے گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گردن کے لمبا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لمبی گردن سے مراد ہے یہ سرداری کی علامت ہے. اذان پڑھنے والا ہے، مؤذن ہے، دنیا والے تو اس کو کمزور سمجھتے ہیں، دنیا والے تو اس کو اپنا کمی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اس کی رفعت اتنی زیادہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو تمام لوگوں کا سردار بنا کے اٹھائے گا. اطول الناس اعناقا یوم القیامہ پروٹوکول ملے گا، قرآن کے قاری کو ملے گا اور لوگوں کو اذان کے لیے بلانے والے مؤذن کو پروٹوکول ملے گا. اور کیسی فضیلت ہے، کیسی عظمت ہے اذان پڑھنے والے کی. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ما يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. فرمایا جو اذان پڑھنے والا ہے، اس کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، اس کو سننے والا کوئی انسان ہو، اس کو سننے والا کوئی جن ہو، اس کو سننے والا کوئی چرند پرند ہو، اس کو سننے والا کوئی حیوان ہو، اس کو سننے والی جمادات ہو، نباتات ہو، کوئی بھی چیز جو مؤذن کی اذان کو سنتی ہے الا شہد له یوم القیامہ، القیامت کا دن ہوگا یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اس کے ایمان کے گواہ بن جائیں گے، ایمان کی گواہی دیں گے جتنے لوگوں تک مؤذن کی اذان پہنچتی ہے. اور پھر اذان کے لیے بلانا، اس کی کیا فضیلت ہے. آج ہم دعا کرواتے ہیں کسی نیک لوگوں کو تلاش کر کے، نیک بندے کو تلاش کر کے اس سے دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. لیکن جو انسان اذان پڑھنے والا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے والا، مؤذن بننے والا ہے، اس شخص کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے دعا فرما دی، اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین. یا اللہ جو لوگوں کو نماز پڑھانے والے، لوگوں کی امامت کرنے والے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما دے، اور جو لوگوں کو نماز کے لیے بلانے والے مؤذن ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. ان کی مغفرت کی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور ایک اور حدیث سنیے، ایمان تازہ ہو جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذن 12 سنة وجبت له الجنہ. فرمایا ایسا انسان کہ جو 12 سال تک مسلسل اذان پڑھتا رہا،
12 سال تک، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 12 سال تک مسلسل اذان پڑھتا رہا، ٹائم پہ مسجد میں آتا رہا، لوگوں کو اذان دے کے نماز کے لیے بلاتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم پہ مسجد میں آیا، اذان پڑھی، اللہ اکبر کی صدا لگاتا رہا، 12 سال گزر گئے، فرمایا وجبت لہ الجنہ، ایسے بندے پر اللہ رب العالمین نے جنت کو واجب کر دیا ہے، جنت کو واجب کر دیا ہے ایسے شخص کے لیے۔ اور فرمایا کہ ایک دن جب یہ اذان پڑھ دیتا ہے، ایک اذان کی وجہ سے 60 نیکیاں اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں، اور ایک اقامت کہنے کی وجہ سے 30 نیکیوں کو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا، مؤذن بننا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، یہ بڑا عظیم الشان کام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پریشانی سے بچائیں گے، گھبراہٹ سے بچائیں گے۔ اور تیسرا خوش نصیب کہ جس کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پروٹوکول عطا کریں گے، جس کو شان عطا کی جائے گی، مقام عطا کیا جائے گا، مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا میری امت کا وہ بندہ جو نماز کے لیے وضو کرتا رہا ہوگا، یأتون یوم القیامہ، نماز کے لیے وضو کرنے والا، غرا محجلین من اثر الوضوء، کل قیامت کے دن آئے گا اور ایسی شان کے ساتھ آئے گا، اس کی پیشانی بھی چمک رہی ہوگی، اس کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، اس کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ دور سے پتا چلے گا کہ بندہ نمازی تھا، بندہ نماز کے لیے حاضر ہونے والا تھا، نماز کے لیے وضو کرنے والا تھا۔ ایسے لوگوں کو پروٹوکول دیا جائے گا، گھبراہٹ سے، بے چینی سے اس دن محفوظ رکھا جائے گا۔ اور وضو کرنا، نماز پڑھنا، یہ تو بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من الجسد حتى تخرج من تحت أظفاره۔ فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، نماز کو ادا کرنے کے لیے جب وضو کرتا ہے، فرمایا اس وضو کی برکت سے خرجت خطاياه من جسده، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو مٹاتے جاتے ہیں، اس کے جسم سے گناہوں کو جھاڑتے جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفاره، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہو تو اللہ رب العالمین اس سے بھی اس کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ یہ نماز کے لیے وضو کرنے کی برکت ہے۔ اور پھر یہ موسم، سردی کا موسم، تو وضو کرنے کو دل نہیں چاہتا، انسان اس کے اندر مشقت اور دقت محسوس کرتا ہے۔ کیا فضیلت ملتی ہے ایسے بندے کو جو سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں وضو کرنے والا، جو ٹھنڈی اور یخ بستہ ہواؤں کے باوجود نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، کیا فضیلت ملتی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کرام کے سامنے، فرمایا اے میرے صحابہ ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جو عمل انسان کرتا ہے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جنت میں انسان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس عمل کے متعلق بتائیے، وہ کون سا عمل ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جنت میں درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جو بندہ مشقت کے باوجود، دقت کے باوجود وضو کرنے والا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی پاک کر دیتے ہیں اور جنت میں بھی اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جو انسان چاہتا ہے قیامت کے دن مجھے پروٹوکول ملے، میرے اعضاء چمک رہے ہوں گے، فرمایا وضو کرے، اور اگر کوئی اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے اپنی چمک کو بڑھا دے۔ چمک کو بڑھانے سے مراد کیا ہے؟ روشنائی کو بڑھانے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک انسان کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، اس کو تھوڑا سا زیادہ کر لے، مقدار کو تھوڑا سا بڑھا لے، کیا ہوگا؟ اس کی چمک میں اضافہ ہوگا۔
اور پھر شارحین نے یہ بھی لکھا کہ چمک میں اضافے سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان بازو کو ایک مرتبہ دھوتا ہے ٹھیک ہے، 2 مرتبہ دھوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جو انسان 3 مرتبہ دھوتا ہے گویا کہ یہ اپنی چمک میں اضافہ کر رہا ہے. یہ ہے چمک میں اضافہ. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. جو چمک میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ضرور اپنی چمک میں اضافہ کرے تاکہ کل قیامت کے دن آئے تو یہ روشن ہو اور اس کا چہرہ چمک رہا ہو. اور پھر وضو کرنا کیا فضیلت ہے اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو، انسان کا عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية. فرمایا جو انسان سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھ لیتا ہے اور دعا کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے مطابق اس کا عقیدہ بھی ہے، اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہے، وضو کرتا ہے، وضو کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین وضو کی برکت سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. یہ وضو کی فضیلت ہے. جنت کے 8 دروازوں کو صرف وضو کی برکت سے کھول دیا جاتا ہے اگر انسان کا عقیدہ درست ہو، انسان کا عمل ٹھیک ہو. چوتھے نمبر پہ وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو اگر قیامت کے دن پروٹوکول ملے گا، جس کو گھبراہٹ سے محفوظ رکھا جائے گا. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کلم غیظا وهو قادر على ان ينفذه. فرمایا جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اگر چاہے تو غصہ نکال بھی سکتا ہے، غصے کا اظہار کر بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. فرمایا دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. کل قیامت کا دن ہوگا اور رب العالمین اس کو تمام انسانوں کے سامنے، تمام انسان جمع ہوں گے، تمام انسانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کو بلائے گا حتى يخيره من الحور العين ما شاء. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے سامنے بلا کے اس کو اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند فرما دے وہ حور اللہ رب العالمین اس کو عطا فرما دے گی. جو قدرت ہونے کے باوجود، جو دسترس ہونے کے باوجود اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا ہے، ایسے انسان کو کل قیامت کے دن پروٹوکول ملے گا. اور 5ویں نمبر پہ وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو قیامت والے دن پروٹوکول سے نوازا جائے گا. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور یوم القیامہ عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین. فرمایا وہ لوگ جو فیصلہ کرتے وقت عدل سے کام لیتے ہیں، جو کام ان کو سونپا جاتا ہے اس کے ساتھ پورا انصاف کرنے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں. فرمایا ایسے لوگ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی دائیں جانب نور کے ممبروں پہ جلوہ افروز ہوں گے. نور کے ممبروں پہ ان کو براجمان کیا جائے گا. جو عدل کرنے والے الذین یعدلون فی حکمہم واموالہم وما ولوا. فرمایا جو فیصلہ کرتے وقت عدل سے کام لیتے ہیں، انصاف سے کام لیتے ہیں، اور جو اپنے اہل و عیال میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بچوں کے مابین میں عدل کرنے والے ہیں، اور جو چیز ان کے سپرد کی جائے اور جس چیز کا ان کو ذمہ دار بنا دیا جائے، جو کام ان کے سپرد کر دیا جائے اس کام کے ساتھ بھی انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے نور کے ممبروں پہ براجمان ہوں گے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا. جو کام انسان کو ملتا ہے انسان اس کے ساتھ عدل نہیں کرتا، انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. اور ہماری عدالتوں کا حال بھی آپ کے سامنے ہے کہ جن کے پاس پاور موجود ہے فیصلہ کرنے کی، جن کے پاس قوت فیصلہ کا اختیار موجود ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہر کام ہوتا ہے، اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو انصاف نہیں ہوتا، عدل نہیں ہوتا. اور پھر کسی دل جلے کو یہ کہنا پڑتا ہے زور کے سامنے کمزور اور کمزور پہ زور. اے عادل شہر تیرے عدل کے معیار پہ ڈھوں، اور جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلا کاٹتی ہو ایسی تلوار ماں صاحب تلوار پہ ڈھوں. ایسا کہنا پڑتا ہے. کیوں کہنا پڑتا ہے؟ کہ مظلوم کی داد رسی نہیں ہوتی، اور جن کے پاس اختیار ہے وہاں سے استحصال بھی ہوتا ہے، اقربا پروری بھی ہوتی ہے، موروثی سیاست بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک حاکم ہے اس کے بعد اس کا بیٹا حاکم بنے گا، اس کے بعد اس کا پوتا حاکم بنے گا، کہ ہم حاکم نسل در نسل اور تم غلام ابن غلام ابن غلام، کہ تمہاری نسلیں
ہماری نسلوں کی غلامی میں گزر جائیں گی اور ہماری نسلیں تمہاری حاکم ہوں گی اور تمہاری نسلیں ہماری نسلوں کے سامنے مغلوب ہوں گی اور ان کے سامنے کاسہ فقیری کو لے کے کھڑی ہوں گی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عدل و انصاف کے منافی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی انسان قیامت کے دن پروٹوکول حاصل کرنا چاہتا ہے تو جتنا اس کا دائرہ اختیار ہے، جتنا اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار دیا ہے، اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو جائے، عدل کے تقاضوں کو پورا کرے، کل قیامت کے دن اس کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔